مفتی طارق مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ مفتی صاحب، ہم نے دیکھا کہ علماء نے بڑا رول اس میں پلے کیا، کیونکہ یہ دین کو بدنام کر کے کہ جی یہ کہ ہم تو اسلام کے پیروکار ہیں بظاہر، کہ ہم تو جہاد پر نکلے ہوئے ہیں، اور اس میں پیغام پاکستان کے ذریعے 1800 علماء دین نے دستخط بھی اس پر کیے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود یہ اپنا کوئی پروپیگنڈا جاری رکھتے ہیں، اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، باقاعدہ ایسے جیسے کوئی پریس ریلیز جاری کر رہے ہوں، اس میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو یہ خدا نخواستہ توبہ نعوذ باللہ دین پر عمل کرتے ہوئے یہ حملے کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پیغام پاکستان میں 1800 علماء کا متفقہ فتویٰ ہے، اور اس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ تمام مکاتب فکر کے سینئر علماء کا فتویٰ تھا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے۔ ٹھیک ہے، عملی طور پر بہت ساری کوتاہیاں ہیں امپلیمنٹ میں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص کلمہ پڑھتا ہو لیکن گناہ گار مسلمان ہو، تو بہت ساری کوتاہیاں ہیں پاکستان میں۔ اس کو آئین کے مطابق کرنا چاہیے، اسلام کے مطابق کرنا چاہیے، لیکن ان کوتاہیوں کا یہ مطلب کہ پاکستان میں مسلح تحریکیں شروع کر دی جائیں، لڑائی شروع کر دی جائے، اس کی کوئی بھی شرعن اجازت نہیں دیتا۔ قرآن مجید میں قاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، جو بھی باغی ہے اس کے خلاف قتال کرو۔ تو مسلمانوں کا آپ دیکھیں نا، شام میں، لیبیا میں، اور جو عراق کا حال ہوا ہے، ایک مضبوط ریاستیں تھیں، کس طرح بیرونی ایجنڈے کا شکار ہوئیں وہ، وہاں کی عوام نے بغاوتیں کی، اور نتیجہ کیا نکلا کہ وہ پھل جسے وہ کاٹنا چاہتے تھے وہ ان کے ہاتھ میں جانے کے بجائے جو اسلام دشمن قوتیں ان کے ہاتھ میں چلا گیا۔ تو پاکستان کی مثال بھی اس درخت کی سی ہے کہ آپ پھل کاٹ رہے ہیں لیکن نیچے ٹوکرا آپ کے دشمن کا ہے۔ تو جو بھی اسلام کے نام پہ، قرآن و سنت کے نام پہ یہاں مسلح تحریکیں چل رہی ہیں ریاست کو کمزور کرنے کے لیے، پھر وہ فوج پہ حملہ کرتے ہیں، پولیس پہ حملہ کرتے ہیں، معصوم شہریوں پہ حملہ کرتے ہیں، علماء کو شہید کرتے ہیں، ان کے جو بھی مقاصد ہوں، لیکن جو اس کا نتیجہ نکلے گا وہ یہ کہ پاکستان جو ہے وہ ریاست کمزور ہو کے بیرونی طاقتوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی، اور اس سے اسلام کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اسلام اور زمین میں دھس جائے گا، مسلمان اور زیادہ کمزور ہو جائیں گے، حرمین کا دفاع مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ جو اسرائیل کا منصوبہ ہے نا، گریٹ اسرائیل، یہ منصوبہ اسرائیل جلدی اس میں کامیابی حاصل کر لے گا، کیونکہ بڑی بڑی طاقتوں کو تو اسرائیل نے اپنے راستے سے ہٹا دیا، پاکستان ان کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو متحد ہو کے، وہ جو فتویٰ تھا جس میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بہت ہی سنہری الفاظ تھے کہ کوئی بھی فوج کے خلاف، پولیس کے خلاف یا مسلح شہریوں کے خلاف کوئی بھی مسلح تحریک چلتی ہے تو اس میں جو شخص بھی قتل ہوتا ہے وہ حرام موت مر رہا ہے، چاہے وہ قرآن کو لیبل لگائے، چاہے حدیث کا لیبل لگائے، قرآن و سنت کا غلط استعمال ہے۔ مسلمانوں کا اتحاد اور اسلامی ممالک کی حفاظت اس وقت ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ فوج سے کسی کو بیسیوں اختلافات ہوں، لیکن ابھی جو فوج پہ حملے ہو رہے ہیں یا پولیس پہ حملے ہو رہے ہیں، یہ حملے فوج پہ نہیں ہو رہے، ریاست پہ حملے ہو رہے ہیں۔ لوگ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس سے اسٹیٹ کمزور ہوگی، ہم سب کمزور ہو جائیں گے، اس سے ہم سب غیر محفوظ ہو جائیں گے، اور جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ متحرک ہو جائیں گی، اور وہی لوٹ مار، خون خرابہ اور خون ریزی شروع ہو جائے گی جو دیگر اسلامی ملکوں میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو متحد ہو کے ان تحریکوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور اپنے ملک کو بچانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔